السلام علیکم. بیٹھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور
الرجيم. سورۃ الانعام آیات 162 تا 166 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا۔ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے اول ہوں۔ تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب پسند کر لوں، جبکہ وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان بدی نہیں کماتی مگر اپنے ہی خلاف، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ پس وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جس کے متعلق تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رفعت بخشی، تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں آزمائے۔ یقیناً تیرا رب عقوبت میں بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حنان باجوہ صاحب نظم۔ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں، اور ان کی نگاہ رہے نیچی۔ اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے خواہش میری الفت کی، تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت پھنس، کر قبضہ جا کے مقدر پر۔ میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے۔ گر تو بھی واحد بن جائے
تو میری آنکھ کا تارا ہے، تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جانے والے صدر خدام الاحمدیہ کے اعزاز میں ہے۔ انہوں نے اپنا دور صدارت کا 6 سال کا مکمل کیا، وہ کہ ابھی خدام الاحمدیہ میں ہیں، اور گزشتہ سال سے 1 سال ہو چکا ہے موجودہ صدر کو صدارت کا کام سنبھالے ہوئے۔ خدام الاحمدیہ نے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں بڑا اچھا کام کرنے والے ہیں۔ جانے والے صدر صاحب کو میں صرف یہ کہوں گا کہ اب جو جماعتی ذمہ داریاں بھی بعض ان پہ ڈالی گئی ہیں، ان جماعتی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان میں جو پہلے ایک جذبہ تھا خدمت کا، ایک خادم کی حیثیت سے، وہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بعض عہدے ان کو مل گئے تو عہدے کی وجہ سے میرا کوئی اونچا مقام ہو گیا ہے۔ ہر عہدے دار کو بلکہ یہ سمجھنا چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ یہ روح اگر ہمارے ہر عہدے دار میں پیدا ہو جائے تو ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ نظمیں آپ پڑھتے ہیں، جوش پر جوش تقریریں بھی کر لیتے ہیں، بڑے اظہار بھی کر لیتے ہیں، ترانے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عملاً فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی سوچ آپ کے ان الفاظ کا ساتھ دے رہی ہو، آپ کا عمل آپ کے ان الفاظ کا ساتھ دے رہا ہو۔ بس آنے والے صدر کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جس کو یہ خدمت کہ لمبا عرصہ خدمت کرنے کا موقع ملا اور دوسری جگہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر عہدے دار کو، امیر سے لے کے نچلی سطح تک، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وہ خدمت دین کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور یہ کوئی کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس اس فضل کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ خدام الاحمدیہ کے حوالے سے قائدین بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی بتا دوں کہ خدام الاحمدیہ کا ایک کام، بہت بڑا کام، خلافت احمدیہ کی حفاظت بھی ہے، اور اس کے لیے وہ عہد بھی کرتے ہیں۔ اور حفاظت یہ نہیں ہے کہ صرف عمومی کی ڈیوٹی دے دی یا حفاظت خاص کی ڈیوٹی دے دی، یہ کام تو اور دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل حفاظت یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے الفاظ
کو پھیلایا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان پر عمل کروایا جائے اور نئی نسل کو سنبھالا جائے۔ صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، یہ لڑائی کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کی لڑائی، آج کل کا جہاد یہ ہے کہ باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہی وہ اصل کام ہے جو خدا مند نے کرنا ہے۔ ہر قائد کا کام ہے، ہر زعیم کا کام ہے، ہر ناظم کا کام ہے، ہر محتمم کا کام ہے اور صدر صاحب کا کام ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، خطبات میں سنتے ہیں آپ، تقاریر میں سنتے ہیں، ان پر عمل کریں اور ان پر عمل کروائیں۔ اپنے نمونے پیش کریں گے تو دوسرے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یاد ہے شروع خلافت میں میرے مبشر یاز صاحب نے مجھے لکھا کہ خلفاء کے خطبات اور تقاریر کا مجموعہ شائع ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد شائع ہوتا ہے، جبکہ ان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری خواہش ہے، انہوں نے لکھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے جو خطبات ہیں خلافت خامسہ کے دور کے، وہ ساتھ ساتھ ہر سال شائع ہوتے رہیں۔ میں نے اجازت دے دی، اور بات بھی یہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلفاء، جماعت احمدیہ کے خلفاء میں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک دور رکھا ہوا ہے، اور ہر دور کے مطابق خود رہنمائی فرماتا رہتا ہے، اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خلیفہ وقت رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ دور جب ختم ہو جائے اور جب نیا خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور نئے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرما دے، تو پھر تو اس کے مطابق چلنا ہوگا جو جس طرح وہ رہنمائی کرے، نہ کہ پرانی کتابیں شائع کرنے۔ ٹھیک ہے، تاریخی باتیں بھی بعض مل جاتی ہیں، بعض علمی باتیں مل جاتی ہیں، شائع ہونی چاہیے، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو، نہ یہ کہ منشا یہ تھا اس سے یا وہ تھا۔ بعض لوگ عہدیداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو بات کر رہے ہوں کہ نہیں، خلیفہ وقت نے جو یہ الفاظ کہے تو ان کا منشا یہ تھا۔ اگر منشا یہ تھا یا اس وضاحت کی ضرورت ہے تو خلیفہ وقت موجود ہے، اس سے پوچھو۔ اور اگر سابق خلفاء کی باتیں تھیں اور ان کا منشا تھا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی خلیفہ وقت کا کام ہے کہ اس بات کی کیا تشریح ہوگی، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہیں یا ان کی باتیں ہیں تو اس کی کیا وضاحت ہوگی۔ یہ کام ہر عہدیدار کا نہیں ہے، یہ باتیں کہ اس کی تشریح کیا ہونی ہے، یہ ایک فیصلہ کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے۔ اس لیے خدا مند احمدیہ ہمیشہ یاد رکھے، ہر عہدیدار ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے الفاظ کو دیکھنا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پرانے منشا اور پرانی باتیں کھنگالنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک بہتر سمجھتا ہے ایک خلیفہ کو زندگی دیتا ہے اور اس کے کام کو جاری رکھتا ہے، اور جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو ایک دور ختم ہو جاتا ہے، اگلا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر ایک عہدیدار کو کوشش کرنی چاہیے، اور خدام الاحمدیہ کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ جب خلافت کے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے تو حفاظت اسی طرح ہے کہ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے خلیفہ وقت کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو خلافت کی حفاظت کا اہل بناتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ سب باتیں ہیں۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی رنگ میں خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں اور خلیفہ وقت کے حقیقی مددگاروں میں سے ہوں، سلطان نصیر ہوں، اور خلافت احمدیہ کا جو ادارہ ہے اس کی حقیقی رنگ میں
حفاظت کرنے والے ہوں، اور وہ یہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ خلیفہ وقت کے الفاظ پر عمل ہو اور عمل کروانے کی کوشش ہو اور اس کو پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیا دعا کر لیں۔ آمین۔